علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ بچوں، جیسا کہ ہم نے کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، آج ہم پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت موسیٰ کون تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آمد سے تقریباً 2000 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون ایک ظالم اور متکبر شخص تھا اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر بے حد ظلم کرتا تھا۔ اسے ایک نجومی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو ختم کرے گا، اس لیے وہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکوں کو مروا دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے سے ان کو فرعون کے کارندوں سے بچا لیا۔ ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ یہ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ فرعون کی ملکہ نے صندوق دیکھ کر اسے دریا سے نکالنے کا حکم دیا۔ جب صندوق کو لایا گیا تو اس میں ایک انتہائی خوبصورت بچہ تھا۔ بچے کو دیکھتے ہی ملکہ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ ملکہ نے بچے کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوانی فرعون کے محل میں گزاری۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مصر سے مدین تشریف لے گئے۔ وہاں 10 سال گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام واپس آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلاؤ۔ آپ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے، اسے معجزے دکھائے، لیکن وہ نہ مانا اور اس نے آپ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں سے زیادہ مخالفت شروع کر دی۔ ایک لمبے عرصے کی جدوجہد کے بعد آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ راستے میں سمندر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں لاٹھی عصا ماری اور سمندر میں راستہ بن گیا۔ فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے تھا۔ جب اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں اتارا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا اور فرعون پانی میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو ان کی غلامی سے نجات مل گئی۔ بنی اسرائیل سمندر پار کر کے صحرائے سینا میں چلے گئے۔ صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے ان پر بادل سایہ کیے رہتے تھے، کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا اور پینے کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مشکلات اور مصائب کا مقابلہ ہمت اور جرأت سے کرنا چاہیے۔ جب بندہ مشکلات میں استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اپنے دین پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ تو وجہ ہمیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مطابق جو ہے، جیسے انہوں نے مشکلات برداشت کی، دین کی خاطر مصائب جھیلے اور اپنے دین پر استقامت رہے، تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی طرز زندگی پر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیر۔